توجہ ہے یا نہیں؟ مسجد کی طرف سے آؤ تو آپ جمعے کے بھی احکام ہے تو آگے پڑھیے، لیکن قرآن کی آیت یہ کیا کہہ رہی؟ فَسْوَ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرَ الْبَيْعَ، جو بھی کاروبار ہے نا تمہارا اس کاروبار کو چھوڑ، اس کاروبار کو چھوڑ دے۔ حکم اتنا سخت ہے، فَسْوَ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ دے چلے آؤ۔ پتہ چلا جمعہ اللہ کا ذکر ہے۔ جمعہ کیا ہے؟ فَسْوَ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑتے چلے آؤ۔ وَذَرُ الْبَيْعَ، کروڑوں کا، اربوں کا، کھربوں کا کاروبار ہے، بند کر، روک اور جمعے پہ چلا۔ وَذَرُ الْبَيْعَ، یہ آیت جا کے آج ایک دفعہ پڑھیے گا سورہ، کم از کم آج جا کے سورہ جمعہ کو پڑھیے، جسے رسول نے غریبوں کا حج قرار دیا۔ ایک شخص آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میرے پاس مال نہیں ہے، میرے پاس سرمایہ نہیں، دل بڑا چاہتا ہے حج کرنے کو، حج پہ جاؤں۔ پیغمبر نے فرمایا جا جمعہ پڑھ۔ غریبوں کا حج حدیث میں قرار دیا ہے، اور یہ کیسی تشیع ہے کہ تو شیعہ بھی اپنے آپ کو قرار دے، عالم دین بھی کہے اور پھر جمعے کا انکار کرے۔ اس دین کی بقا کے لیے تو سر قربان ہو گئے۔ ہم تو دنیا کو سمجھاتے ہیں آؤ ہماری تشیع دیکھو۔ ابھی میں نے ساری گفتگو کس لیے کی؟ ان الحیات عقیدۃ وجہاد، سب سے پہلا جہاد آپ نے اپنی زمین پہ کرنا ہے، یہی بات تھی نا۔ اسی لیے تو جب ضیاء الحق نے کہا تھا حضور خمینی سے کہ حضور میں آپ سے پہلے آیا ہوں، آپ بعد میں انقلاب لائے ہو، آپ کامیاب ہو گئے ہو اسلام کو نافذ کرنے، میں نے نظام مصطفیٰ کا اعلان کیا تھا، میں تو ابھی کامیاب نہیں ہوا، کیا گر آپ کے پاس کیا ہے؟ آقا خمینی نے کہا تو نہیں کر سکتا۔ کہا میں کیوں نہیں کر سکتا؟ کہا جو بندہ اپنی 6 فٹ کی زمین پہ اسلام کو نافذ کرتا وہ چلا پاکستان کی سرزمین پہ نافذ کرنے، تو تو اگر چاہتا ہے شیعت دوسروں تک پہنچانا تو پہلے خود شیعہ بن۔ توجہ ہے، یہ گھبرا تو نہیں گئے؟ بہرحال میرے محترم یہ بات آئی تھی اور میں نے بات کر دی اور میں کافی ٹائم اس پہ ہو گیا، لیکن میں کہنا چاہ رہا تھا، بات آگے بڑھا رہا ہوں کہ ہم بچے کے کان میں اذان دیتے ہیں اور کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ، علی اللہ کا ولی ہے، وصی و رسول اللہ، رسول کا وصی ہے، خلیفہ تو بلا فصل، میں نے اس دن بھی کہا یہاں خلیفہ بلا فصل بھی ہے، اللہ کا ولی کہا، رسول کا وصی کہا، خلیفہ بلا فصل کا، 3 جملے کہہ دیے۔ اللہ کا ولی، اللہ نہیں مانا، شیعوں پہ تہمت نہ لگا، اللہ کا ولی کہا، وصی و رسول اللہ، رسول کا وصی، نبی بھی نہیں مانا، رسول کا وصی، نبی کا وصی، تو جو قوم علی کو نبی نہیں مانتی تو وہ اللہ مان دے گی؟ نہیں، اور یہ شیعت میں تہمت ہے، یہ شیعوں پہ بہتان ہے کہ شیعہ علی کو پتہ نہیں کیا مانتے ہیں۔ سن، ہم علی کو کیا مانتے ہیں؟ اللہ کا ولی مانتے ہیں، نبی کا وصی مانتے ہیں، خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، اور یہی شیعت کا عقیدہ ہے۔ عقیدہ ہے یا نہیں؟ اس کے بعد ہم کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، جہاں عقیدہ بتایا وہاں کچھ فروع دین کے بھی حصہ بچے کے کان میں کہا حی علی الصلاۃ، بیٹا صلاۃ کوئی شے ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، جب تو بالغ ہوگا واجب اس وقت ہوگی، لیکن آج پیدا ہوتے ہی حی علی الصلاۃ، ابھی سے تیاری کر نماز کی۔ ہم 15 سال کے بعد نہیں کہتے، پیدا ہوتے ہی کہتے ہیں حی علی الصلاۃ۔ نہیں غور فرمایا، توجہ نہیں ہے، نماز کی اتنی اہمیت ہے، اسی وقت کو حی علی الفلاح، آؤ نجات کی طرف آؤ، نماز کی طرف، حی علی خیر العمل۔ اچھا یہ یاد کر لیجئے گا، نماز کی بات آگئی، گھبرا تو نہیں گئے نماز سے؟ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، ہم نے کہا حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف۔ اچھا یہ جملے آپ نے یا میں نے یا کسی مجتہد نے بنائے ہیں؟
یہ وہ جملے جو ائمہ سے ہمیں ملے، اذان ہم نے تو نہیں بنائی نا، یہ جملے ہمیں ائمہ سے آئے ہیں نا۔ تو حی علی الصلاۃ ائمہ نے کہا، اللہ نے کہا نماز کی طرف آؤ، آیا یا نہیں آیا؟ پھر حی علی الفلاح، پتہ چلا اسی نماز میں فلاح ہے۔ فروع دین کی باقی بھی تو چیزیں ہیں، لیکن توحید، نبوت اور رسالت کے بعد فوراً نماز، اذان میں فوراً نماز حی علی الصلاۃ، اور پھر کہا حی علی الفلاح، اسی میں نجات ہے۔ یہ توحید تیری نماز میں نظر آئے گی، یہ عقیدہ نبوت تیرا نماز میں نظر آئے گا، یہ عقیدہ امامت تیرا نماز میں نظر آئے گا۔ اگر نماز پڑھی تو موحد بھی ہے، تو امتی بھی ہے، تو مومن بھی ہے۔ غور فرمائے نہیں فرمائے؟ حی علی خیر العمل، آ جاؤ بہترین عمل کی طرف۔ عجیب ہے، یہ بہترین عمل کون ہے؟ گھبرا گئے ہیں، نماز کا ذکر شروع ہو گیا۔ ہاں جی، جو گھبرائیں تو بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ اچھا، جو جاگ رہے ہیں وہ بھی صلوات پڑھ دیں گے۔ گھبرائیے نہیں، میں زیادہ نہیں، میں بس بات کو ختم کرنے کی طرف لے جا رہا ہوں، اور 1 گھنٹہ ہو گیا بات کرتے ہوئے۔ صلوات پڑھیے بحق محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد۔ بات جاری رکھیں، آواز آ جائے گی۔ ہاں جی، ہم نے کہہ دیا حی علی خیر العمل، آؤ بہترین عمل کی طرف۔ جب اعمال کی بات آتی ہے تو پتہ چلا نماز بہترین عمل ہے۔ عقائد میں بھی بہترین عقیدہ، اور عبادات اور اعمال میں بھی بہترین عمل۔ تو آؤ پھر ذرا غور سے سنو کہ جب پیغمبر نے کہا تھا سلمان جو پیچھے رہ گئے انہیں ملا، جو آگے چلے گئے انہیں واپس بولا، تو ذرا یاد رکھ سلمان نے کس آواز سے بلایا تھا اور کون سا جملہ کہا۔ نہ مکے کی طرف دوڑا، نہ جوفا کی طرف دوڑ لگائی، تھوڑی دور جا کے ایک دفعہ کان میں ہاتھ رکھا اور منہ مکے کی طرف کہہ کے کہا حی علی خیر العمل۔ توجہ ہے یا نہیں؟ حی علی خیر العمل، ایک دفعہ جوفا کی طرف منہ کر کے کہا حی علی خیر العمل، آؤ بہترین عمل کی طرف۔ تو بس یہ دونوں چیزیں یاد رکھیے، اگر اعتقادات میں آنا ہے، جب تک عقیدہ امامت نہیں تو نہ عقیدہ توحید مکمل، نہ عقیدہ رسالت اور نبوت مکمل۔ جب تک عقیدہ امامت نہیں، یاد رکھو حی علی خیر العمل، یہ امامت بہترین عقیدہ ہے۔ اور عبادات میں جب تک نماز، یہ نماز کیا ہے؟ خیر العمل۔ ذرا دیکھو تو صحیح۔ تو پھر اگر علی کے پاس آنا ہے تو پھر علی کے پاس کس لیے آنا ہے؟ تاکہ ہمارا عقیدہ توحید بھی ہو جائے، عقیدہ ایمان نبوت بھی ہو جائے، تاکہ ہم عقیدہ نہیں آپ نے غور نہیں کیا۔ میں کہا کرتا ہوں، یہ جو ہم کہتے ہیں نا، لکھتے ہیں گاڑی میں، لکھ دیتے ہیں علی مولا، لکھ دیتے نا علی مولا۔ گھر بنا لیں تو لکھ دیتے ہیں علی مولا، مجلس کرائیں تو نعرے لگاتے ہیں علی مولا۔ یہ علی مولا لگاتے کیوں ہیں؟ کبھی یہ غور کیا؟
کبھی غور کیا ہے؟ اور میں شاید اس سے زیادہ بات نہ کر سکوں، اب ٹائم میرے سامنے ہے۔ کیوں کہتے ہیں علی مولا؟ تاکہ ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ توحید ٹھیک ہے، ہمارا عقیدہ نبوت ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علی ہمارا مولا ہے۔ نہیں، ابھی بہت سے لوگ نہیں سمجھے۔ ہم علی مولا کہہ کے یہ دنیا کو دلیل دے رہے ہیں کہ ہمارا عقیدہ توحید ٹھیک ہے، ہمارا عقیدہ نبوت اور رسالت ٹھیک ہے۔ کیوں ٹھیک ہے؟ چونکہ علی ہمارا مولا ہے، علی ہمارا مولا ہے۔ مولا کہہ کر ہم اپنے عقیدہ توحید اور عقیدہ نبوت کی تصدیق کرتے ہیں، اس لیے کہ رسول نے آخری وقت یہی کہا تھا حجۃ الوداع میں، جب خیمہ لگایا اور 3 دن حاجیوں کو بٹھایا۔ بٹھایا یا نہیں بٹھایا؟ اور 5.5 گھنٹے کا خطبہ دیا، جسے خطبہ غدیر کہتے ہیں۔ دیا یا نہیں دیا خطبہ غدیر؟ اس میں میں بات ختم کر دوں گا، اور پھر کوئی تھوڑا سا سلسلہ اور پھر مصائب کے چند جملے۔ خطبہ غدیر 5.5 گھنٹے کا دیا، دیتے ہوئے ساری چیزیں بتائیں، 63 سالہ زندگی کی محنت وہاں بیان کی۔ ایک تنکا اٹھایا، تنکا اٹھا کے کہا بتاؤ اگر اس کے بارے میں کوئی حکم اللہ نے دیا ہے، میں نے آپ تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ تو حاجیوں نے کیا کہا؟ قالوا بلا، یا رسول اللہ آپ نے پہنچایا۔ قبلہ سن رہے ہیں؟ یہی کہا نا، قالوا بلا، ہاں آپ نے سب کچھ پہنچایا، 63 سالہ زندگی۔ جب کہا نا تو پھر وہ جس کے لیے سارا اہتمام کیا تھا، پھر رسول نے 3 جملے کہے، سنو سنو حاجیوں، نمازیوں، صحابیوں، اس میں کوئی مشرک نہیں تھا، اس مجمع میں کوئی کافر نہیں تھا، سارے نمازی تھے، سارے مسلمان تھے، سارے حاجی تھے، سارے صحابی تھے۔ حاجنے تھی یا حاجی تھے؟ صاحب نے تھی یا صحابی تھے یا نہیں تھے؟ 1 لاکھ سے زیادہ، بعض نے کہا 1,24,000۔ اور جب سارے 5.5 گھنٹے کا خطبہ دیے نہیں یاد، اور اس کے بعد 3 جملے کہے، جس کے لیے ساری محنت اللہ نے بھی کی اور پیغمبر سے کروائی، اور پیغمبر نے بھی 5.5 گھنٹے کا خطبہ دیا، اس کے 3 جملے میں ہدیہ کر رہا ہوں، اور پھر جملے بات کر رہا ہوں۔ کہا ہے سنو لوگو، اللہ مولانا، اے لوگوں سنو، ایھا الناس، اللہ مولانا، اللہ میرا مولا ہے۔ کیا کہا؟ اللہ میرا مولا ہے۔ پیغمبر نے کہا، یہ نہیں کہا تمہارا مولا، حاجیوں کو نہیں کہا تمہارا مولا، صحابیوں نے نہیں کہا کہ تمہارا مولا، نمازیوں کو نہیں کہا تمہارا مولا، اللہ مولانا، اللہ میرا مولا ہے۔ وَأَنَا اللہ مولا، یا اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَاكُمْ۔ دوسرا جملہ کہا، پہلا جملہ اللہ مولا، یا اللہ میرا مولا ہے، دوسرا جملہ کہا انا مولاکم، میں تمہارا مولا ہوں۔ اب تیسرا جملہ کہا وَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ۔ بات کو سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ پہلا جملہ کیا؟ اللہ مولا، یا اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَاكُمْ، سارے صحابیوں کا میں تمہارا مولا، وَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ، جس کا میں مولا، علی المولا۔ اب سمجھ آئی کہ ہم علی مولا کیوں کہتے ہیں؟ علی مولا، شیعہ علی مولا کیوں کہتے ہیں؟ اللہ مولانا، مولا، یا اللہ میرا مولا، وانا مولاکم، میں تمہارا کن کا؟ جتنے صحابی کھڑے تھے، تمہارا مولا ہوں۔ اور اب جب میں تمہارا مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں، مجھے بتاؤ ان حاجیوں میں حضرت ابوبکر تھے یا نہیں تھے؟ حضرت عمر تھے یا نہیں تھے؟ حضرت عثمان تھے یا نہیں تھے؟ میں باقیوں کی بات نہیں کرتا، انصاف سے بات سن۔ حضرت ابوبکر اس آخری حج میں تھے، حضرت عمر اس آخری حج میں تھے، حضرت عثمان اس آخری حج میں تھے،
جب رسول کہہ رہے تھے من کن تو مولا ہو، جس جس کا میں مولا، بتا حضرت ابو بکر کے مولا تھے رسول یا نہیں؟ حضرت عمر کے مولا تھے یا نہیں؟ حضرت عثمان کے مولا تھے یا نہیں تھے؟ یا تو کہہ کہ رسول اب حضرت ابو بکر کے مولا نہیں، یا کہ حضرت عمر کے مولا نہیں، یا کہ حضرت عثمان کے مولا نہیں۔ جب رسول نے کہا من کن تو مولا، جس جس کا میں مولا، انہی میں حضرت ابوبکر بھی کھڑے ہیں، ان کے بھی مولا رسول، ان کے بھی مولا حضرت عمر کھڑے، ان کے بھی مولا رسول، حضرت عثمان کھڑے، ان کے بھی مولا رسول۔ من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا، اگر رسول ابو بکر کا مولا تو علی ابو بکر کا مولا، اگر رسول حضرت عمر کا مولا تو علی حضرت عمر کا مولا، اگر رسول عثمان کے مولا تو حضرت علی عثمان کے مولا۔ نہیں ابھی ایک بات اور سنیں، اور اگر نہیں مولا تھے تو پھر حضرت عمر جب خیمے میں گئے، تاریخوں میں موجود ہے، فوراً سر پہ ہاتھ رکھا، سامنے علی بیٹھے تھے، اور فوراً جملہ کہا بخن بخن لکا یا علی، علی تجھے مبارک ہو، مبارک ہو، انت مولائی، تو میرا بھی مولا ہے، وہ مولا کل مومن، اور تو ہر مومن کا بھی۔ تو حضرت عمر نے مولا مانا یا نہیں مانا؟ مانا، اور پھر رسول نے سارے صحابیوں سے بیعت کروائی یا نہیں کروائی؟ اب میرا ٹائم بہت قریب ہو گیا ہے، 6 بجنے میں 5 منٹ رہ گئے۔ میرے محترم 16 اگست سے لے کے 1 اپریل تک یہ شیعہ قوم نے بتائے یہ ہے کہ ہمارا علی مولا ہے، اور علی کو مولا کہنے میں ہم کسی دباؤ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ علی ولی اللہ پڑھنے والی یہ قوم ہے، وسیع رسول اللہ کہنے والی یہ قوم ہے، خلیفت و بلا فصل کہنے والی یہ قوم ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اس عقیدے پہ ہمارا جہاد ہے۔ ان الحیات عقیدۃ و جہاد۔ تیری حکومت کیا ہے؟ ہم بنو امیہ 14 حکومتوں کے خلاف لڑتے رہے ہیں، جو ان حکومتوں کے ساتھ لڑ سکتے ہیں، تو تیری حکومت کیا ہے؟ ہم علی ولی اللہ پہ زندہ ہیں، زندہ رہیں گے، اور اسی پہ کٹیں گے اور مریں گے۔ اور الحمدللہ آپ سرخرو ہوئے، یہ آپ کی یکجہتی، یہ آپ کا اتحاد، اور یہ آپ کی آواز، اور یہ علی ولی اللہ پہ آپ کا قیام کھڑا ہونا، یہ دشمن کی موت مر گیا۔ وہ ادارے سرنگو ہوئے یا نہیں ہوئے؟ وہ قوتیں گھٹنوں کے بل گری یا نہیں گری؟ جو پہچان گئی تھی کہ یہ پورے ملک سے تیاریاں ہو چکی، یہ بسیں جن کے ایڈوانس دے دیے گئے بک ہو گئیں، گلی گلی کوچے کوچے گھر گھر تیاری ہو چکی تھی، اور وہ سمجھ گئے جو قوم 6 جولائی کو مفتی جعفر حسین کے دور میں پہنچی تھی، اب ان سے کہیں زیادہ یہ اسلام آباد کوچ کرنے والی ہے، اور اسلام آباد آنے والی ہے۔ یہ علی ولی اللہ سے ہٹنے والی نہیں۔ یہ آپ کے اتحاد نے، یہ آپ کی آواز نے، یہ آپ کی محنت نے، یہ آپ کی زحمتوں نے دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، اور قائد ملت کے سامنے آ کے گر گئے کہ قوم کو نہ بلائیے، ہم کچھ کرتے ہیں۔ قائد محترم نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہو تو کرو، جو میری قوم آج آ سکتی ہے وہ کل بھی آ سکتی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ میرے پاس اب ٹائم نہیں کہ میں زیادہ، جو قوم میری توجہ سے، بس اب چونکہ آپ ذرا نعرے نہ لگائیے گا، آپ کے جذبات کا مجھے، جو میری قوم آج آ سکتی ہے وہ کل بھی آ سکتی، اس لیے لفظ ملتوی استعمال کر کے ان کو بھی بتا دیا کہ یاد رکھو اگر کام پورا نہ کیا
تو یہ شیعہ قوم اسلام آباد دور نہیں ہے، یہ شیعہ قوم اسلام آباد پہنچے گی اور اپنا حق تم سے چھین لے گی۔ علی ولی اللہ ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا، ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں، اور آپ لوگوں نے مجبور کر دیا اس قوم کو اس انداز سے بات کرنا۔ ہاں یہ یاد رکھ، میں نے یہ جملے کہے کئی مجالس میں کہ ہم نے یہ 1400 سال سے اذان دے رہے ہیں، کوئی چھپ کے نہیں دے رہے، پہاڑوں میں جا کے نہیں دے رہے تھے، غاروں میں نہیں دے رہے تھے، اسپیکروں پہ کہہ رہے تھے۔ یہ الفاظ ہمارے نہیں ہے، یہ 1400 سال سے آ رہے ہیں، ہماری گردنیں کٹ سکتی ہیں، یہ الفاظ ہم سے کوئی چھین۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارا عقیدہ توحید صحیح ہے، ہمارا عقیدہ نبوت صحیح ہے، چونکہ ہمارا عقیدہ امامت ٹھیک ہے۔ اللہ ہمارا مولا ہے، نبی ہمارا مولا، چونکہ علی ہمارا مولا ہے، تو ثابت ہوا جس کا علی مولا نہیں، نہ اس کا اللہ مولا ہے نہ رسول، تو آپ کو کامیابی مبارک ہو، آپ کو کامیابی مبارک ہو۔ یاد رکھیے یہ آپ کی قوت یا آپ کی ہمت، لیکن آخری گزارش کر رہا ہوں اس کو قائم رکھیے۔ دشمن نے یہ بل اسی لیے رات کے اندھیرے میں اور 8 سے 15 بندوں کے درمیان پاس کروایا اور بڑے چنکنے لگ گئے، ہم کامیاب ہو گئے، قومی اسمبلی سے سینٹ سے پاس ہو گیا، اب یہ کیسے رک سکتا ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور یہ اور بڑے خوش تھے۔ تم اسلام آباد آگے تو دکھاؤ، ہم کھڑے ہیں، ہم تو سال میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ باہر نکلتے ہیں، پورا محرم نکلتے، پورا سفر نکلتے ہیں، اور پھر سال میں ہمارے کئی جلوس ہیں۔ اس قوم کو ڈرانا چاہتے ہو، یہ گیدڑ بھبیاں اس قوم کو دینا چاہتے ہو، اور تیرے بڑے سرنگو ہو گئے۔ دیکھ لیتا نا اگر یہ بل نہ رکتا تو شیعہ قوم کو دیکھتا کہ اسلام آباد پہنچتی یا نہ پہنچتی، اور پھر دیکھتے کہ اپنا حق کیسے۔ اب بھی ہم قائد کی اس آواز پر لبیک کہہ رہے ہیں۔ قائد محترم جس طرح آپ نے آج بلایا ہے، اگر کل بھی بلائیں گے، توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ دلوں سے وہم نکال دیجئے۔ دشمن اور تیز ہو کے آپ کے درمیان اختلاف ڈالنے کی کوشش کرے گا، دراڑیں ڈالے گا۔ پہلے بھی اس نے دشمن نے کام کر کے شیعوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس نے سمجھا ہم کامیاب ہو گئے، تاکہ یہ بل اب پیش کرو اور بل پاس ہو جائے گا۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا یہ شیعہ جسے تو ٹکڑے ٹکڑے سمجھتا ہے، علی ولی اللہ ایسی چیز ہے، یہ شیعہ سب کچھ بھول جائیں گے، یہ شیعہ علی ولی اللہ پہ مر مٹیں گے۔ اور ہمیں تو پتہ ہے تمہیں علی سے دشمنی آج سے نہیں ہے، بس بہت ٹائم ہو گیا، 1.25 گھنٹہ ہو گیا، بس میں زیادہ یہی دشمنی تو سبب بنی کربلا کے وجود کا۔ آج رکو میں اللہ میں زیادہ مصائب نہیں پڑھوں گا، بس ٹائم بالکل تھوڑا اذان کا ہونے والا ہے۔ یہی دشمنی تو بنی، نہیں تو آخر امام حسین کو کہنا پڑا نا کہ جب لاشیں بکھرے پڑے تھے اور امام نے کہا دیکھو یہ سارے قتل معاف کرنے کے لیے تیار ہو۔ میں نے تو پڑھ لیا، آپ نے سن لیا۔ یہ آسان تھا امام حسین کا کہنا کہ سارے قتل معاف کرنے کے لیے تیار ہو۔ یہ جو لاشیں پڑے تھے یہ معمولی لاشیں تھیں، اس میں عباس کا لاشا ہے، اس میں اکبر کا لاشا ہے، اس میں قاسم کا لاشا ہے، اس میں علی اصغر کا لاشا ہے، اور محمد کے لاشیں ہیں۔ یہ آسان ہے معاف کرنا۔ ہم جس معاشرے میں رہ رہے پنجاب میں، کہاں تو ایک قتل ہو جائے تو خاندانوں کی دشمنیاں پڑ جاتی ہیں، کئی قتل ہو کے دشمنی ختم نہیں ہوتی، معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ذرا حسین کا جگرا تو دیکھ، کہتے میں سارے قتل معاف کرنے کے لیے تیار ہوں اگر میرے قتل سے باز آ جاؤ۔ جو تاریخ پڑھو، امام نے کہا یا نہیں کہا؟ سارے قتل معاف کرنے کے لیے تیار ہوں اگر میرے قتل سے باز آ جاؤ۔ جب فوج اشقیاء کو کہا نا پسر ساتھ کو اور ساری فوج کو مخاطب، تو سب نے کہا علی حسین ہم تو جو کچھ بھی کر لے، معاف کر یا نہ کر، ہم تجھے قتل کریں گے۔
تیرے قتل سے باز نہیں آئیں گے. جب سنا نا کہ ہم باز نہیں آئیں گے, میرے مولا نے فرمایا آخر مجھے قتل کرنا کیوں چاہتے ہیں جب میں سارے قتل معاف کرنے کے لیے تیار ہوں؟ کہتے ہیں لبغض ابیک, اس لیے قتل کرنا چاہتے ہیں, ہمیں تیرے باپ علی سے دشمنی ہے. اب میں کیسے جملے پڑھوں؟ تو پھر میں کہوں گا نا اگر عباس کے بازو کٹ گئے تو علی کی دشمنی میں, اگر اکبر کے سینے میں برچھی لگ گئی تو علی کی دشمنی میں, اور اگر قاسم ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تو علی کی دشمنی میں, اور اگر اصغر کا گلا کٹ گیا تو علی کی دشمنی میں. اگر سمجھے نہیں تو پھر جملہ کہوں, اگر سکینہ کو 4 سال کی بچی کو تماچے کھانے پڑے, میں نے پڑھ لیا آپ نے سن لیا, مجھے بتاؤ تو صحیح 4 سال کی بچی انصاف سے بتاؤ شمر کے تماچے کھانے کے قابل تھی؟ مجھے انصاف سے بتاؤ, آپ بھی بچیوں والے ہو, بیٹیوں والے ہو, 4 سال کی بچی اور شمر کے تماچے, اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ تماچے, حتیٰ کہ جب باپ کے لاشے سے لپٹی ہوئی ہے نا, اب میں بالکل مختصر کر رہا ہوں, جب باپ کے لاشے سے لپٹی سارے لوگ قیدی ہو گئے اور اسیر کر کے لے جایا جانے لگا نا, تو ایک دفعہ شمر نے کہا حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ کہاں ہے؟ کسی نے کہا ہم نے مقتل جاتے دیکھا. علماء نے لکھا ہے شمر دوڑتا ہوا گیا. میں جملے کہا کرتا ہوں سجاد سے پہنچنے سے پہلے شمر پہنچ چکا تھا. اور کیا سمجھتے پیار سے اٹھایا ہوگا؟ علماء نے 2 قسم کی روایتیں ہیں, بعض نے کہا تازیانے مارنے شروع کیے اور بعض نے کہا سکینہ کو پکڑ کے تماچے مارنے شروع کر دیے. لیکن عجیب علماء نے لکھا کہ جب یہ تماچے مار رہا تھا نا, سکینہ اس کے منہ کی طرف دیکھ کے کہہ رہی تھی شمر جتنا مارنا ہے مار لے, مجھے میرے بابا سے جدا نہ کر. اتنا ظلم یہ کس لیے تھا؟ علی کے بغض کی وجہ سے. اور پھر یہی نہیں رکا, یہ 4 سال کی بچی تھوڑا سا سفر ابھی کیا تھا کہ شمر دوڑتا ہوا گھوڑا لے کے آیا, ایک منزل شاید گزرے تھے, کہتا سجاد, کہا سکینہ کہاں ہے؟ کہا ظالم اب کیا کہتا ہے؟ کہا مجھے حکم ہے سکینہ کو علیحدہ اونٹ پہ سوار کرایا جائے. سنیں گے جملہ؟ اب میں بڑی تیزی سے کر رہا ہوں. یہ شمر دوڑا کہاں؟ جہاں سکینہ پھوپھی کی گود میں تھی, جا کے کھینچا. کیا سمجھتے ہو آرام سے کھینچا ہوگا؟ ظلم سے کھینچا. جب سکینہ کو نکال رہا تھا نا, کھینچ رہا تھا گود سے, ظاہر ہے تھپڑ مار کے کھینچ رہا تھا. سکینہ تڑپ کے رو کے کہہ رہی پھوپھی اماں میں اکیلے اونٹ میں سفر نہیں کر سکتی, بھیا سجاد اجرکم اللہ, بس 2-3 منٹ, بھیا سجاد میں اکیلے اونٹ میں سفر. کبھی پھوپھی کو پکارتی, کبھی بھیا سجاد کو. اس ظالم نے کھینچ کے جب اتارا اور لایا نا جہاں اکیلا اونٹ تھا, اور اس کی برہنہ پشت پر کوئی کپڑا کوئی چیز اونٹ کی پشت پر نہیں, اس نے سکینہ کو سینے کے بل لٹایا. میں کیسے پڑھوں؟ سکینہ کو سینے کے بل لٹا کے ایک رسی لے کے اونٹ کے ساتھ سکینہ کو باندھنا شروع کیا. یہ باندھتا جا رہا تھا اور سکینہ تڑپ تڑپ کے کہہ رہی تھی بھیا سجاد, پھوپھی اماں میں اکیلے سفر نہیں. اجرکم اللہ, اللہ آپ کی عبادت قبول کرے. بس 1-2 منزل میرے ساتھ چلیے اور میں جناب سکینہ کا پرسہ امام حسین کو دینا چاہتا ہوں. یہ ایام عزا کے آخری ایام ہیں. کہتے ہیں 1 منزل کے بعد جب اس ظالم نے اونٹ کو بٹھایا تھا اور رسی کو کھولا اور سکینہ کو اٹھایا,
جب زمین پہ کھڑا کرنے لگا سکینہ کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، بدن میں کپکپی تھی۔ ارے سکینہ کا سینہ زخمی ہو چکا تھا، اونٹ کی پوچھ خون سے بھر چکی تھی۔ کانپتی ہوئی سکینہ کہہ رہی تھی پھوپھی اماں بھیا سچا میں زخمی ہو گئی۔ اجرکم اللہ۔ بس عزاداران حسینی چھوڑ دیا میں نے۔ جب اسیروں کا قافلہ پہنچا نا دربار میں، ایک رسی میں بندھے ہوئے، بالکل چھوڑ دیا ایک رسی میں۔ سکینہ کبھی پاؤں اٹھاتی ہے کبھی پاؤں رکھتی ہے۔ آپ نے علماء واعظین سے سنا، یزید کی نگاہ پڑی، کون ہے یہ بچی؟ بتایا گیا یہ فاطمہ بنت الحسین ہے، وہ سکینہ۔ اچھا، جس کو حسین سے بڑا پیار ہے، اور سنا حسین کو بھی اس سے بڑا ترجیح، وہی بچی ایک دفعہ شہزادی کی طرف مخاطب ہوا، تو ہی سکینہ ہے؟ کہاں ظالم میں سکینہ ہوں، سنا ہے تیرے بابا کو تجھ سے بڑا پیار تھا؟ ہاں ظالم۔ سنا ہے تجھے بھی بابا سے بڑا پیار تھا؟ ہاں ظالم۔ کہا ہم تو تب مانیں گے، ساتھ ہی اس نے چھڑی لگائی، تسبیح جو پڑا تھا اور اس نے رومال ہٹایا۔ اب جو سکینہ نے دیکھا میرے بابا کا کٹا سر، تسبیح کہتا ہم تو تب مانیں گے جب تو بابا کو بلائے اور بابا تیرے پاس آئے۔ بس اتنا کہنا تھا۔ سکینہ نے جلا دامن اٹھایا، ہاتھ اٹھائے، آواز دی بابا بابا الیہ الیہ، بابا تیری سکینہ تجھے بلاتی ہے۔ علماء نے لکھا جب سکینہ نے آواز دی نا بابا الیہ الیہ، امام حسین کے سر نے پرواز کی اور آیا جہاں سکینہ کھڑی تھی، کبھی دائیں رخسار کے بوسے کبھی بائیں رخسار کے بوسے، حسین بوسے دے رہا تھا۔ سکینہ رو رو کے کہہ رہی بابا چمر نے تماچے مارے، بابا چمر نے انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین